جیسے میں زمین پر گری مجھے دیکھ کر پہلے تو جدہ ڈر گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ لیکن پھر جیسے ہی اس نے باہر سے اماں کی آواز سنی وہ تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھا اور پھر اس نے پھرتی سے وہ چارپائی میرے سامنے رکھی اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر میری طرف منہ کر کے سرگوشی میں کہنے لگا بولنا مت۔ اتنی دیر میں اماں اور وہ مرد کے ڈر خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے میں جس کی آواز نہ پہچان سکی تھی اسٹور روم میں وہ داخل ہو گئے اور جدے سے پوچھنے لگے کیا ہوا جدے؟ تو جدہ مسکرا کر بولا کچھ نہیں باجی، میں چارپائی نکال رہا تھا کہ وہ اوپر فرنیچر کے ساتھ اڑ گئی جس کی وجہ سے سارا فرنیچر زمین پر گر گیا اور رولا پہ گیا۔ جدے کی بات سن کر آنے والا تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ ذرا دھیان سے یار، لیکن اماں وہی کھڑی رہی اور جب وہ بندہ کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ شرارتی موڈ میں جدے سے کہنے لگی کیا بات ہے تمہاری ٹانگوں میں جان نہیں رہی کہ چھوٹی سی چارپائی بھی تم سے نہیں اٹھائی گئی؟ اماں کی بات سن کر جدہ بھی شرارتی موڈ میں بولا جان تو ختم ہونی ہی تھی، سارے جان تو آپ کو دے دی ہے۔ جدے کی بات سن کر اماں بڑے زور سے ہنسی اور کہنے لگی کیا فائدہ، میری پیاس تو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جدہ کو جواب دیتا وہ واپس جانے کے لیے مڑی اور پھر جاتے جاتے بولی جلدی کرو ابھی اور بھی کافی کام پڑے ہوئے ہیں۔ تو جدے نے جواب دیا کہ اچھا باجی میں یہ فرنیچر اپنی جگہ رکھ کر آتا ہوں، اور اس نے اماں کے سامنے فرنیچر اٹھایا اور اوپر رکھنے لگا۔ اماں نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ اماں نے جانے کے کچھ دیر بعد جدے نے میرے آگے سے چارپائی ہٹائی اور میری طرف دیکھ کر بولا آ جاؤ خطرہ ٹل گیا ہے۔ پھر ہم دردی سے کہنے لگا لگی تو نہیں۔ اس کی بات سن کر میں پھرتی سے اٹھی اور اپنے آپ کو چیک کیا تو خوش قسمتی سے مجھے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، بس ہاتھوں پر اور کونی وغیرہ پر کچھ خراشیں آئی تھی جو اتنی خاص نہیں تھی۔ میں نے جدے کا شکریہ ادا کیا اور باہر جانے لگی تو وہ بولا ایک منٹ رکو، اور پھر یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ پہلے میں باہر جا کر حالات کا جائزہ لے لوں۔ وہ باہر گیا اور ایک چکر لگا کر فوراً ہی واپس آ گیا اور آ کر مجھ سے بولا باہر کا موسم ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں باہر نکلی اور چھپتی چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جلدی جلدی اپنے سارے کپڑے اتارے اور پھر حسب معمول آئینے کے سامنے ننگی کھڑی ہو گئی اور اپنے جسم کا نظارہ لینے لگی۔ کچھ دیر تک ایسے ہی میں اپنے جسم کو بھوکی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر مجھے اسٹور روم والا واقعہ یاد آ گیا اور میں نے اپنا اس طرح سے جائزہ لینا شروع کر دیا کہ کہیں کوئی سیریس چوٹ تو نہیں لگی۔ لیکن اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد مجھے تسلی ہوگی کہ سوائے چند ایک خراش کے اور کوئی خاص معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے ہی میں ادھر ادھر سے مطمئن ہوئی اماں اور جدے کی محبت یاد آ گئی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح ایک ایک کر کے ان کی محبت کے سارے منظر گھومنے لگے اور یہ سین یاد آتے ہی میں گرم سے گرم تر ہوتی چلی گئی۔ وہ سب یاد کر کے میرا بدن ٹوٹنے لگا۔ پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر اپنے لیفٹ ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالا اور ان کو اپنے تھوک سے اچھی طرح تر کیا اور پھر میں اپنے تصور میں جدے کا خیال لے آئی، ایک زوردار فنگرنگ کی، اور اس دن جدے کی تصور کی وجہ سے میں معمول سے کچھ زیادہ ہی چھٹی، لیکن پھر بھی میرا جینا بھرا شہوت کے مارے میرا بہت برا حال تھا۔ اچھا اس گرمی کے عالم میں اپنے جسم کی گرمی تو نکال کر میں خوب اچھی طرح نہائی اور پھر مہندی کے لیے خصوصی طور پر سلائے ہوئے کپڑے پہنے اور ہلکا سا میک اپ کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر میں ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف چہل پہل نظر آئی۔ میں مختلف لوگوں سے ہیلو ہائی کرتی ہوئی سیدھی لان کی طرف چلی گئی کہ جہاں فاق بائی کے منگنی کی تیاریاں بڑے زور شور چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں بولی کہاں رہ گئی تھی تم؟ پھر انہوں نے ایک نظر میرے سراپے پر ڈالی اور بولی کہیں نظر نہ لگ جائے، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر فیض بھائی کی ساس جو کہ پاس ہی بیٹھی تھی کہنے لگی نیلو باجی اماں نے پیارا تو لگنا ہی ہے کہ یہ بالکل آپ کی کاپی ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی جوانی میں آپ بھی تو ایسی ہی تھی۔ ان کی بات سن کر اماں نے کیٹ واک کی ماڈل جیسا اور پھر ذرا مزاحیہ انداز میں آنٹی سے کہنے لگی ابھی بھی میں کسی سے کم ہوں کیا؟ تو آنٹی بھی ہنستے ہوئے بولی نہیں جی، اگر آپ پہلے بم تھی تو اب ایٹم بم ہو۔ اور میرے سمیت وہاں پر بیٹھی ساری لیڈیز ہنسنے لگی۔ اس کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان سے کہا اماں وقار انکل اور صدف آنٹی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میری بات سن کر اماں ترنت کہنے لگی مجھے انتظار ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پہنچے تو ہم فنکشن شروع کریں۔ پھر اماں نے اپنی کلائی پر بندی خوبصورت سی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ویسے تو وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں میں اپنے پڑھنے والوں کو صدف آنٹی اور وقار انکل کے بارے میں بتا دوں کہ وقار انکل اور صدف آنٹی نہ صرف یہ کہ ابا کے فرسٹ کزن تھے، وقار انکل تو ابا کے لنگوٹیا یار بھی تھے اور یہ دونوں اسکول کالج میں اکٹھے ہی پڑھتے رہے ہیں۔ وقار انکل کے 2 بچے تھے اور دونوں ہی باہر ہوتے تھے۔ خود وقار انکل اور آنٹی پاکستان میں کم اور باہر زیادہ پائے جاتے تھے۔ اس وقت مہندی کی سب تیاریاں مکمل تھی۔ سامنے سٹیج پر کرسیاں رکھی ہوئی تھی، ڈیک میں اونچی آواز میں گانے بج رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کر رہے تھے، جبکہ کچھ لیڈیز تالیاں بجا کر ان کا حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔
ادھر کچھ لڑکیاں ایک الگ ٹولے میں اور آنٹیاں الگ ٹولے کی شکل میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مہندی کے فنکشن کے لیے ہم نے اپنے لان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک طرف مرد جبکہ دوسری طرف عورتیں بیٹھی تھی۔ سارا کام ریڈی تھا، بس انتظار تھا تو صرف آنٹی اور انکل کا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میں بھی لڑکیوں والے ٹولے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ دوران گفتگو کسی لڑکی نے مجھے بتایا کہ سنا ہے کہ بامیدے نے ڈانسر لڑکے منگوائے ہیں۔ اس کی بات سن کر دوسری لڑکی بولی، تم نے سنا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان ڈانسر لڑکوں کو دیکھا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کہاں ہیں ڈانسر لڑکے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو وہی لڑکی بولی، بامیدے کا پروگرام تو یہی تھا کہ وہ ان کو مہندی کے فنکشن میں ڈانس کروائے، لیکن سنا ہے کہ تمہارے ابا نے ان کو گھر میں لانے کی اجازت نہ دی۔ لیکن باقی منتوں ترلوں اور خاص کر آنٹی اماں کی سفارش کے بعد انکل نے ان کو بڑی مشکل سے گھر کی پچھلی طرف پروگرام کرنے کی اجازت دے دی اور باں نے جلدی جلدی پچھلی گلی میں ٹینٹ لگوا کر ان کے ڈانس کا بندوبست کیا ہے۔ تو اس پر ایک بولی، دیکھنے میں کیسے ہیں یہ ڈانسر لڑکے؟ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھنے میں تو یار بالکل لڑکی لگتے ہیں۔ پھر اپنی ایک آنکھ بند کر کے بولی، ویسے ہیں کافی ہاٹ اور خوبصورت ہیں۔ پھر کہنے لگی، اس لیے گھر کے بیشتر مرد وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سن کر کافی حیران ہوئی کہ ہمارے گھر کے بارے میں اس لڑکی کو کس قدر انفارمیشن ہے، اور سوچنے لگی کہ میں اس وقت فنگرنگ کر رہی تھی کہ جب یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا۔ ڈانسر اور کیوٹ لڑکوں کی بات سن کر مجھے بھی تجسس ہوا اور میں وہاں سے اٹھ کر چھت پر چلی گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ڈائریکٹ گلی میں گئی تو سب سے پہلے تو ابا نے مجھے بری طرح جاننا ہے۔ ہاں اگر ابا سے بچ گئی تو مجھے گلی میں دیکھ کر باں نے بڑے پیار سے مجھے اندر بھیج دینا تھا۔ ہاں اگر ان کے ساتھ بائی فیض ہوتے تو پھر تو میری خیر نہیں تھی۔ اس لیے میں یہ سوچ کر گھر کی چھت پر چڑھ گئی اور نیچے گلی میں جھانکنے لگی، لیکن وہاں تمبک ناتوں کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے نظر نہ آ رہا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی، تو میں نیچے اتر آئی اور پھر مجھے ایک آئیڈیا سوجا اور میں حمید باغ کے ڈیرے کی طرف چلی گئی اور ایک کونے والی جگہ جہاں پر کافی اندھیرا تھا جا کر کھڑی ہوگی اور دیکھا تو ہمارے گھر کی 4 دیواری میرے قد سے کافی اونچی تھی۔ میں نے پنجے اٹھا کر بھی دیکھا، لیکن بے صد پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں باغی باغ کے کمرے میں گئی، وہاں سے ایک سٹول اٹھا کر لے آئی اور پھر اس پر کھڑی ہو کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ بامیز نے چاروں طرف کنات ٹینٹ لگا کر گلی کی چھوٹی سی جگہ کو گھیر رکھا تھا اور اس تھوڑی سی جگہ پر با کے دوست کے علاوہ کافی سارے لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے اور سٹیج پر با، اس کے دوست مجید اور اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی سٹیج پر کھڑے تھے اور ان ڈانس کرنے والے لڑکوں پر نوٹ پھینک رہے تھے، جبکہ 2-3 جوان ڈانس لڑکے جنہوں نے لڑکیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سلیقے سے میک اپ بھی کیا ہوا تھا، اونچی آواز میں لگے انڈین گانوں پر ڈانس کر رہے تھے اور ان کے آس پاس بامیدہ اور ان کے دوست ہاتھوں میں نوٹ پکڑے ایک دوسرے کے سر پر رکھتے ہوئے نوٹ وا رہے تھے، اور ایک موٹا سا زنانہ سا مرد کہ جس نے اپنے منہ میں پان رکھا ہوا تھا اس کی باچیوں سے بہہ رہی تھی۔ بڑی تیزی سے وہ نوٹ اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ ایک عجیب سا ہنگامہ تھا کیونکہ وہ ڈانسر لڑکے ڈانس کم اور اپنے کو زیادہ ہلا رہے تھے اور جو شخص بھی زیادہ پیسے پھینک رہا تھا وہ ان کے فرنٹ کے ساتھ اپنی پشت کر کے ایک عجیب طریقے سے اپنی ہی پہ ہلا کر ڈانس کر رہے تھے، اور چونکہ سب سے زیادہ پیسے با اور اس کا دوست مجید پھینک رہے تھے، اس لیے 2 خوبصورت سے ڈانسر بار بار اپنی ہپ با اور مجیدے کے ساتھ لگا رہے تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ با اور مجید کے